کیونکہ میں ملک کی، قوم کی مفاد کی بات کر رہی ہوں. میں اگلے 30 سال کی بات کر رہی ہوں. میں 90 دن میں صفائی اور 90 دن میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی بات نہیں کر رہی. میں کام کرنے والوں میں سے ہوں، کام کی بات کرنے والوں میں سے ہوں. میں آستین چڑھا کے کام کرنے والوں میں سے ہوں. بہت سی باتیں ہیں پاکستان میں جو کہ مجھے سیکھنی ہیں، اور میں وہ آپ کے حلقوں میں آ کے جب بیٹھتی ہوں اور جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ کس حلقے سے کھڑی ہوں گی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں اس حلقے میں پلی بڑھی نہیں. میں اس حلقے کا پانی نہیں پیتی. پہلی میرٹ اور پہلا حق اس حلقے کے نوجوان کا ہے. لیکن مارکیٹ میں مومنٹم ایک بہت کی فیچر یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ریپریزنٹیشن ہے مسٹ بی بیسڈ آن اکنامک فریڈم. یہ لسانیت پہ، فرقہ واریت پہ، کس قبیلے کس ذات سے آپ کا تعلق ہے، یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں. ہمارے مسئلے اپورڈ موبلٹی کے ہیں. ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کو پاکستان میں روزگار ملے. ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ ہماری خواتین کی نمائندگی ہو اور خواتین کے لیے ورک پلیسز میں حفاظت ہو. ہماری خواتین کو ان کی کلچرل سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ورک فرام ہوم کی سہولت ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ پالیٹکس، میڈیا، لا اور یہ کی ادارے ہیں، یہ کی ایریاز ہیں، سیکٹرز ہیں. یہاں ہماری خواتین کو محفوظ اور کمپلیٹلی میرٹ بیسڈ ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے. جب تک آپ کی آدھی آبادی کی سے ہی نہیں ہوگی تو ہم لاز کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بجٹ اور لاز پوری پاپولیشن کو کنسلٹ کیے بغیر لاگو کر دیں لوگوں پہ. یو مسٹ ٹیک دیم انٹو کنسلٹیشن. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فائنانس منسٹر صاحب جب ہم شٹر ڈاؤن کا اعلان کرتے ہیں وہ اس کے بعد کراچی پہنچتے ہیں اور پھر مدعو کر لیتے ہیں اسلام آباد. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسٹیک ہولڈر کو پہلے آن بورڈ لیں، پہلے پوچھیں ان سے ای کامرس کے کیا مسائل ہیں. پوچھیں ذرا بائکیا کون آج کل چلا رہا ہے، دیکھیں تو صحیح کہ میڈیا کے کیا حالات ہیں. بعد میں کنسلٹیشن ہو جب کوئی سٹینڈ لے، اور میں سٹینڈ لوں گی، ان باتوں پہ سٹینڈ لوں گی جن کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ اٹیچ نہ ہو. میری انڈسٹری نہیں ہے، میری کسی کراچی کی مارکیٹ میں دکان نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ ظاہر ہے لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے، بزنس چلانی ہے. تو میں نے ہمیشہ بلیو کیا ہے کہ وہ بات جو اور لوگ نہیں کر سکتے میں کر سکتی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ ٹکر لی ہے. اف آئی تھنک کہ یہ میرے ضمیر اور میرے اللہ پاک کے حضور میں صحیح بات ہے تو میں وہ بات کروں گی. سوال میرا نام نواب علی شاہ ہے اور میں پی ٹی پی نیوز سے ہوں. یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے 30 سال کی بات کی، یہ پچھلے 30 سال جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ دوسرا یہ کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ پیسے کا کام ہے، تو آپ کی پارٹی کو فنڈنگ کس طرح ہوگی اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پچھلے 30 سال ہوتا رہا، میں نے آپ کو کہا پچھلے 30 سال جو ہوتا رہا ہے وہ آپس ہی میں پورے ہیں، ایک دوسرے کو وہ ان کے شوق ہے ایک دوسرے کو گھسیٹنے کا. کبھی کوئی کسی کا اے سی نکالتا ہے، کبھی کوئی کسی کا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از
आई हैव नथिंग टू डू विद दैट. उनसे उम्मीद भी करना, फंडिंग बहुत की क्वेश्चन है. एंड यू सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप बाहर मुल्कों से सीखते हैं, अच्छी बातें बाहर मुल्कों से सीखनी चाहिए. हम गलत बातें ही सीख के आते हैं. फंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फंडिंग हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट. फंडिंग ऑल्सो हैज़ टू बी कि अगर कोई शख्स, कोई लड़का, कोई नौजवान, कोई खातून जिसके पास फंडिंग नहीं है और अगर वो मेरिट रखता है, उसकी फाइनेंसिंग करना ज़रूरी है. एंड दैट इज़ की. लेकिन एट द सेम टाइम एक कैप होना भी बहुत ज़रूरी है. बाहर मुल्कों में कैंडिडेट्स की फंडिंग के ऊपर एक कैप होता है. आई थिंक कि यूके में 10,000 पाउंड से ज़्यादा आपका फुल एक कंस्टिट्यूंसी का कैप है. आप नहीं जर्नलिस्ट को उड़ा के वहाँ पे ला सकते कि फ्री टिकट्स हो जाए. ऐसे ये बता दीजिए आप वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाना है, फैसले कहीं और होते हैं. यहाँ तक कि सूबाई वजीरों के लिए एनओसी कहीं और से ली जाती है, तब जाकर वो वजीर बनते हैं. आपको लगता है कि ऐसे मुल्क में जो है आपकी पार्टी आगे जाएगी और पार्लियामेंट तक पहुँचेगी और आपको गुजरा बनेंगे? देखो, बात यह है कि मैंने ना हमेशा नियत की है और मैं सोच लेती हूँ और मैं समझती हूँ कि अगर आपकी डिटर्मिनेशन हो ना, यू मेक थिंग्स हैपन. देखो ना, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम्हें पता है बाकी लोग कहाँ बैठे हैं. तो मैंने तो नहीं कभी किसी का ऑर्डर सुना. ये और बात है कि मैं डिप्लोमेसी की कायल हूँ. आप लोग सब मुझे जानते हैं, मैंने आज तक किसी मुलाजिम के साथ भी बदतमीज़ी नहीं की. आई जेन्युइनली वांट थिंग्स टू वर्क. और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मार्केट में है ही अवेलेबल दूध पत्ती, तो कोई कॉफ़ी कैसे पिएगा? कॉफ़ी आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है. तो मैं तो ट्रेंड सेट करने में बिलीव करती हूँ, ट्रेंड फॉलो करने में बिलीव नहीं करती. एंड यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि जर्नलिस्ट आपके माशरे से निकले हैं. ये बेचारे पॉलिटिशियन तो नहीं कहना चाहिए, पपेट्स आपके माशरे से निकले हैं. आपने उनको कोई नौकरी दी नहीं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं था. हो सकता है कोई कुछ बनना चाहता हो, नहीं आपने उसको कहीं एडमिशन दी, तो जो बेरोज़गार था उसको पहुंचना पड़ा, हमने पहुंचाया. इसी तरह आर्मी, आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो साफ बात करने की कायल हूँ. आर्मी क्या हमारे माशरे से नहीं निकली? आपका ख्याल है आप जिस तरह से परेशान हैं, मैं आपको बता सकती हूँ. आर्मी वाले भी परेशान होते हैं, वो भी इसी माशरे से हैं, उनको भी इसी जगह पे रहना है. जी मेरा 5 न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है. इससे पहले भी जब आप कप्तान के साथ होते थे, एक सवाल मैंने आपसे किए थे. बात यह वो मैंने शायद बुला दिया. ऐसे वक्त में आप पार्टी लॉन्च करने जा रही है जब लोग वोट किसी को देते हैं तो रिजल्ट किसी के हक में निकलता है. और जिस मुल्क में, जिस रियासत में वजीर दिफा ये बोले, ये कहें कि हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, तो उस निज़ाम में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? सर देखिए, ना तो मैं वज़ीर दिफा की पार्टी से हूँ, ना मैं वज़ीर दिफा की स्पोक्स पर्सन हूँ. वज़ीर दिफा से तो हम ये नहीं पूछ सकते कि आपको एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट पूछ कुछ नहीं है, सवाल चना जवाब जो. तो आप ऐसे सवाल तो ना करें कि वो पूछ क्या रहे थे जंग के दौरान. उन्होंने कहा जो कुछ भी उन्होंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहती. क्यों वो कहते हैं, क्या कहते हैं, आई थिंक कि वो एक, मैं आपको कह रही हूँ ना, मेरा ख्याल है कि बस वो शायद बोर हो गए हैं अपनी पोजीशन से, वरना वो माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट थे. दूसरी जो आपने बात की कि वोट कहीं डाल दें, और वो देखें, बात सिंपल सी ये भी है कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें की हैं. मैंने जनरल बाजवा साहब का नाम लेकर और उनको पर्सनली भी इनडायरेक्ट मैसेजेस, क्योंकि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में बिलीव नहीं करती, और मैंने सोचा क्या पता उन तक मैसेज ना पहुंचे, तो मैंने एक मगरबी जर्नलिस्ट को, बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट को, उन्होंने हेडलाइन लगाई. मैंने कहा आप देखेंगे आज ये जिस हाइब्रिड निज़ाम का आप बुनियाद रख रहे हैं, उनको कहा कि मुझे लगा शायद उनको, बाकियों को मुझे लगा कि हिदायत शायद नहीं मिल सकती. तो वही हुआ ना, अब उसी हाइब्रिड निज़ाम का शिकार हो रहे हैं ना, सारे हो रहे हैं. तो मेरा मकसद तो हमेशा ये रहा है कि मैंने आपको 10 साल पहले या कुछ साल पहले इस्लाह करने का, अगर मुझे कुछ पता है, मैंने बड़े तरीके से आपको बताने की कोशिश की. ऐसा ही हुआ ना, जब कोई पावर में था तब बोली ना,
तब बोली, अब बोलने का मौका नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि आज ये जो बन रहे हैं आइडियल पपेट, बाकी सब भी इसी राह पे चलेंगे। और यही वजह है कि देखें, करने दें इनको। मेरा जो लोगों की गलतियाँ, लोगों ने बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में, मैंने वो नहीं किया, लेकिन मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हूँ। और जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह को मंजूर होगा, अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर नहीं होगा मंजूर तो वो अल्लाह पाक फैसला करेगा मेरे लिए। मैं तो 30 साल का प्लान बना के आई हूँ, मोहतात प्लान बनाया है, बिकॉज हो सकता है अल्लाह पाक की मर्जी हो 50 साल हो जाए। सबको नंबर दिया जाएगा। बरसात हो रही है, नई नई पार्टियों की बरसात हो रही है जी। करना चाह रहे हैं जो पुरानी पार्टियां होंगी अब फारिग हो रही है सारी। और सेकेंडली ये बता दीजिएगा, शेख रशीद का कहना था गेट नंबर 4 की सारी पैदावार होती है सियासी जमातें, तो आपने बता दिया गेट नंबर 4 से आपकी फ्लाइट आई है या कहीं और से? मैंने जी आज तक गेट नंबर 4 देखा ही नहीं, हालांकि मैंने सारी ज़िंदगी मतलब एटलीस्ट जो मेरा एडोलेसेंस है मैंने पिंडी में गुजारा है। गेट नंबर 4 मुझे मैं आपको हल्फन बताऊं, मुझे नहीं पता गेट नंबर 4 है कौन सा। शायद वो एक्सेस उन्हीं के लिए, हम तो डायरेक्ट ही गए हैं। जब भी गए हैं बरमला गए हैं, मुँह छुपा के भी नहीं गए, बुरकों में भी नहीं गए। तो मैं यहाँ गेट नंबर 4, गेट नंबर 1, 2, 3, 5, 15, अब बड़े गेट है मैंने सुना है, वहाँ से नहीं आई। आई होप दैट मैंने कहा जब भी कभी किसी से बातचीत हुई है, मैं बरमला डायरेक्ट यानी इन पब्लिक, हम दरवाजे बंद करके बात। देखें, बात ये है कि आपकी ये समझने वाली बात है कि आर्मी जो है आपकी, ये अब तो सबको मोहब्बतें हो गई हैं, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन का, हर शख्स का अपना रोल होता है। डीप स्टेट हर मुल्क में होती है। ट्रंप जो है अपनी नहीं चला रहा, देयर इज़ अ डीप स्टेट पॉलिसी जो कि साल 100-200 साल प्लान होती है। लेकिन मैं गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूँ, ना मैं इजाज़त लेके आई हूँ, ना मुझे ख्याल आया। ये तो किसी ने मुझसे अभी रास्ते में सवाल पूछा तो मैंने कहा मैं सेटिस्फाई कर दूँ, मुझे इजाज़त लेने की किसी से भी ज़रूरत नहीं है। मुल्क मेरा अपना है। और आपने कहा कि भरमार हो रही है, बारिश हो रही है पार्टीज़ की। देखें, मुझे नहीं पता कि बारिश हो रही है पार्टीज़ की, कौन है, कहाँ से आए हैं, उनकी वो जाने। देयर इज़ नो हार्म in launching political movements and launching political parties. It is good to have choice, but ultimately ये तो कस्टमर या क्लाइंट डिसाइड करता है ना कि कौन कितनी वैल्यू रखता है। आप मुझे भी जानते हैं, बाकी लोगों को भी जानते हैं, मैं किसी को भी, मैं शायद उनको आपसे बेहतर जानती हूँ, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आके किसी और को रगड़ना नहीं है। मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो मैं तो आपको अपने बारे में बता रही हूँ। यू शुड बी सेटिस्फाइड कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। दैट इज़ वॉट यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ्यूचर, भाई मेरे, मुझे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ लगती ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो पॉलिटिक्स करती हैं, तो वो तो अपने लिए, अपने को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है। हम कराची में बैठे हैं, आप लाहौर चले जाएँ, इस्लामाबाद चले जाएँ, मैंने तो वजाहत कर दी। अब तो नज़र ही नहीं आता जी प्राइम मिनिस्टर है कौन, शायद वो खुद भी भूल जाते हो कि कौन प्राइम मिनिस्टर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दे हैव देयर ओन, अपनी अगर रिवाइव अपने को करना चाहेंगे वो जाने, मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है ना। प्रॉब्लम मुझे ये है कि वोट को इज़्ज़त दो, जो भाई साहब ने बात की, दैट इज़ ट्रू, मैंने वो सपोर्ट किया, लेकिन वोटर को इज़्ज़त देने को मैं सपोर्ट ज़्यादा करती हूँ। ये बताइएगा, आपने पार्टी को बना दिया, चलान तो कर दिया जी। इससे कबल जो है 1 साल 1.5 साल पहले आपसे नून लीग में शमूलियत के लिए कहा गया था कि आप नून लीग में शमूलियत करें। किसने कहा था? किसी ने डायरेक्टर आपसे रब्ता किया था कि आप नून लीग में। किसने किया था? ये खबरें हैं कि आपको नून, ये आपकी खबर है, मेरी खबर तो नहीं है। ये खबर चली थी कि आपको जो है नून लीग में शमूलियत। साथ साथ ये बताएं कि क्या मुस्तकिल मिजाज इस पार्टी की रहेगी, जैसे आयशा दुलली पार्टी से नाराज होकर पार्टी बनाई, फिर वो पता नहीं कहाँ चली? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि आप जिन खातून की बात कर रहे हैं वो एमएनए थी उस पार्टी से,
میں نے آپ کو وضاحت کی کہ میں کبھی کسی پارٹی کی پاکستان میں کسی پارٹی کی ممبر نہیں رہی، اور کچھ پارٹی سے تو ایک نظریاتی اختلاف بھی ہوتا ہے. میں نے ایک ہی دفعہ ووٹ دیا ہے، وہ میرے اوپر بڑا بھاری ہے. ایز این اوورسیز پاکستانی آئی تھنک کہ آپ تھوڑا سا چونکہ گراؤنڈ ریالٹی سے دور ہوتے ہو، تو یہ میں آپ کو وضاحت کر سکتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز ہمیں رشتوں کی قدر آ جاتی ہے، اپنے ہیریٹیج کی قدر آ جاتی ہے. ہم نے بڑی نیک نیتی سے 2013 میں ووٹ ڈالا، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں شاید صحیح نہیں کر رہی، لیکن باقی دونوں پارٹیز کے ساتھ تو بالکل کوئی میچ نہیں تھا. اس پارٹی نے، پی ٹی آئی نے، مڈل کلاس کی ہمیں خواب دکھائے. ابھی بھی میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو شخص 25 سال کا تھا اب وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر کا ہے. ابھی بھی وہی پارٹیز آپ کو خواب دکھا رہی ہیں. پہلے سرخ بسز دکھا رہی تھیں، اب کوئی اور رنگ کی بسز آپ دیکھ رہے ہیں. یو آر فالوئنگ فار اٹ. تو میں نے تو ایک دفعہ وہ ووٹ دیا، ناٹ اونلی کہ وہ جس شخص کو دیا، یعنی کہ جس سیٹ کو دیا وہ غلط کیا، اور وہ ایک لیک آف نالج تھی. اوورسیز پاکستانیز کی ایک لیک آف نالج ہے جو کہ میڈیا نے ری انفورس کی ہوئی ہے. میڈیا ہی بتاتا ہے نا آپ کو. اور جس خاتون کے آپ ذکر کر رہی ہیں، وہ ایک MNA تھی. ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا ظاہر ہے میں نہیں جانتی، میری ان سے سلام دعا بالکل نہیں ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن میں کسی پارٹی سے ایگریو نہیں ہوں. میرے پاس جس پارٹی کی آپ بات کریں اس کے علاوہ کسی اور پارٹی کی بڑی آفرز رہی ہیں، لیکن آئی ڈڈ ناٹ تھنک دیٹ آئی واز اے میچ. تو پچھلے سال پتہ نہیں آپ کیا کریں، میں نے تو اپنے آپ کو 2024 کے الیکشن سے جان بوجھ کے بڑا دور رکھا. میں نے کوئی کیمپیننگ نہیں کی، کامنٹ بھی بڑا کم کیا. اور اگر آپ میری انٹرنیشنل میڈیا کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں انسان، لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جو بات حق ہے وہ کی جائے. تو میں اس الیکشن سے جان بوجھ کے دور رہی، کیونکہ مجھے پہلے ہی سے نظر آ رہا تھا کہ کس کے کبوتر اڑائے جائیں گے. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کا تنظیمی اسٹرکچر کیا ہوگا، اور آپ کی جو عوامی جدوجہد ہے وہ کب سے آپ شروع کریں گے، اس کا کیا رائے ہوگا؟ دیکھیں، ہم کوائٹلی اس پہ کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں. ہم ابھی آپ کے ساتھ جو سلوگنز ہیں اور جو ایمبلم بھی ہے وہ بھی شیئر کریں گے. جو پارٹی بہت زیادہ لیگل برینز کو استعمال کیا ہے ٹو میک شیور کہ ہم ابھی ورکنگ گروپس آہستہ آہستہ ہم آپ سے انٹروڈیوس کرائیں گے. میں یہ چاہوں گی کہ مختلف پریس کلبس میں ہم آپ کو انٹروڈیوس کرائیں ان نوجوانوں سے. آج ہم نے ذرا ہنگامی طور پہ یہاں پہ پریس بریفنگ بلائی ہے، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ جو FBR کے ڈریکونین لاز آئے ہیں 37AA پرٹیکولرلی، اس کے اوپر جس طریقے سے ہینڈلنگ ہوئی ہے، طرح کے لاز لاگو ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بات کی جائے. اور ہمارے پاس میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو میں چاہتی ہوں کہ نمائندگی ہو، آپ دیکھیں گے کہ نئے چہرے آپ ہمارے ساتھ دیکھیں گے. اور آپ نے مینیفیسٹو کی بات کی، اور ورکنگ گروپ ہم نے ہر شہر اور چھوٹے شہروں میں بھی بنائے ہیں. اور مینیفیسٹو ول بی ریلیزنگ پاسبلی ان اے ویک اور سو. آئی ڈڈ ناٹ نو، میں نے تو بہت ڈرتے یہ قدم اٹھایا، لیکن جو رسپانس ہمیں آیا ہے پرٹیکولرلی پارٹی رجسٹریشن کو لے کے، پارٹی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یا جو آفیسز کی بات ہے، وہ رضاکارانہ طور پہ ہوئی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ہمیشہ ایک نیت اور ایک ارادہ کیا ہے، اور دروازے کھلتے گئے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں 2 ہفتے کے لیے کراچی آئی تھی. آپ ان سب سے پوچھ لیں، انہوں نے مجھے، یہ جو 2 نوجوان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. اور میری جو پریزنس ہے، جو پارٹی کی انگیجمنٹ ہے،
وہ آپ میری بھی دیکھیں گے, لیکن یو ول بی انٹروڈیوس ٹو آر not only structure but they will be introducing the structure because it is very important for me کہ صرف میں ہی نہ آپ کو بتاؤں. You should see these new faces, they should speak for themselves and جو hierarchy ہے وہ آپ باقی پارٹی سے مختلف پائیں گے. Also selection of candidates پہ اسی طرح کا ہم نے ماڈل رکھا ہے جو کہ باہر ملکوں پہ رکھا جاتا ہے, جو کہ 1 سال کا پورا پروسیس ہوتا ہے. اور اس کی ریزن 2 تھی. ایک یہ کہ کوئی سبجیکٹیوٹی نہ ہو, فار ایگزامپل مجھے کسی کی شکل نہ پسند آئے, اس بات کو ہم کاؤنٹر کریں. دوسرا یہ جو میں نے آپ کو اسٹریس کیا کہ خواتین کی سیفٹی بہت ضروری ہے. اٹ از ناٹ سیف کہ کوئی ایک شخص یا کوئی پاورفل عہدہ دار ڈیسائیڈ کرے. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی کہ میں نے سیاسی جماعتوں سے یا ایسی پوزیشن سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ رکھا ہے. جی میں فیض اللہ خان ایئر نیوز سے اور آپ سے 2 سوال ہیں. جی. تو آپ کی جو پارٹی کی فنڈنگ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, اور دوسرا آپ کی تاحیات چیئرمین رہیں گی, آپ کی زندگی میں ہم جو ہے نا پارٹی قیادت گزرتے ہوئے دیکھیں گے. میں نے آپ کو اللہ کرے کہ میں نے تو آپ کو 30 سال کا صرف پلان بنا کے بتایا ہے. اور میں دیکھیں آئی ڈو تھنک کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری پاکستان میں, یہ جمہوریت ان کو تب سوچتی ہے جب یہ لوگ پاور میں نہیں رہتے. جو میں نے پولیٹیکل پارٹیز میں نوٹس کیا وہاں اندر ہی پارٹی کی جمہوریت نہیں تھی. اور جمہوریت لائف ٹائم چیئر پرسن یا بانی اور اس سے نہیں ہوتی ہے. جمہوریت اس سے ہوتی ہے کہ کیا آپ لوگوں کی بات سن رہے ہیں. اگر آپ مجھے آ کے بتائیں کہ یہ کینڈیڈیٹ ہی صحیح نہیں ہے, کیا میں آپ کی بات سن رہی ہوں؟ اور یہ میں نے دیکھا ہے, میں فرسٹ ہینڈ نالج رکھتی ہوں تمام پارٹیز کی, جب جرنلسٹ بھی تھی اور اس کے بعد جب آفرز بھی آئیں کہ کس بیسس پہ کینڈیڈیٹس سلیکٹ کیے جاتے ہیں. اور وہ ہم نے اس کے لیے ایسے میجرز ان پلیس رکھے ہیں کہ جہاں یہ چیک ہو کہ جہاں میری پسند یا ناپسند یا کسی سینئر کی پسند یا ناپسند یا انا یا تکبر ڈکٹیٹوریل اپروچ نہ رکھی جائے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ صحیح کینڈیڈیٹ ہو, پر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ باقی لوگوں کی غلطیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہوئی ہے. میرے لیے میرا نام اور میری انٹیگریٹی امپورٹنٹ تھی. میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور جو میری پرسنل ایک روش ہے, میرے لیے میرا نام امپورٹنٹ ہے, پوزیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. یو ول بی اویئر مے بی ان کی تو خبر غلط ہے, لیکن ایسی آفرز آئی ہیں جن کے لوگ وٹنس ہیں کہ ہم نے اس کو ریفیوز کیا ہے آن دا بیسس کہ اس میں شاید میری تھوڑی سی لائن یا تھوڑا سا اس کو میں پاور بھی نہیں سمجھتی. تو یہ جو آپ اسٹرکچر دیکھیں گے یو ول بی پلیزڈ کہ جتنی یہ بارش ہوئی ہے پارٹیز کی ان سے مختلف پائیں گے. اور اگین یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے. دیز آر پیپل ہو ہیو ورکنگ نالج, ان کی سی ویز آئی ہیں میرے پاس. آئی ہیو آن مینی اوکیزن ناٹ میٹ دیم. فنڈنگ کے لیے بیکاز آج کل کا دور بڑا آئی تھنک وی ہیو ٹو چینج ود دا ٹائمس. سو آئی ہیو آلسو پرپوزڈ کہ ہمیں جو ماڈرن اب اپروچ ہے جہاں آپ کی ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ کس نے فنڈنگ کی ہے. آئی ایم آلسو انکریجنگ ممبرشپ فنڈنگ آلدو اٹس اے ویری اسمال پورشن آف اٹ, لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو فنڈنگ ہے آپ اس کے اشاروں پہ کل کو غلط فیصلے نہ کر رہے ہوں. تو یہ ایک ایپ کے تھرو بھی ہم نے ڈسکشن جاری ہے اور یہ ورکنگ گروپس ہم نے لگائے ہوئے ہیں, ایک اسلام آباد میں ہے, ایک کراچی میں ہے. اینڈ اگین دیز ول بی ٹیکن اوور بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انوالوڈ ان ہینڈلنگ any money which I have never done in my personal life also. یہی وجہ ہے کہ بچت ہو گئی ہے. کچھ چیزیں جو
میں نے لائف میں پریکٹس کیے ہیں وہی ہم اس میں امپلیمنٹ کریں گے, سو دیٹ یو ول بی ایبل ٹو سی کہ کہاں سے پیسہ آیا ہے اور کہاں کہاں لگا ہے. اینڈ آئی ایم آلسو ایڈوکیٹنگ سمپلسٹی, بیکاز بہت سے رواج ہیں پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے وچ آر ڈاؤن رائٹ اسٹوپڈ, کہ آپ کا ورکر دھوپ میں کھڑا ہے اور اس کی بیسس پہ آپ کی ورکنگ کنسٹیچوئنسی میں ہونی چاہیے. ہیو یو ڈن اینی تھنگ ان دا کنسٹیچوئنسی؟ ڈو یو لیو ان دا کنسٹیچوئنسی؟ آر یو کیمپیننگ؟ سو آبویسلی بیکاز الیکشن سے بہت ابھی فاصلہ نظر آ رہا ہے, ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو فنکشن ایز اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن وائس, ویدر یو آر ان پارلیمنٹ اور ناٹ. بٹ بیفور دیٹ منظم ہونے کا ہمارے پاس ٹائم ہے. مجھے سپورٹ تو صرف اللہ پاک کی چاہیے. آپ اگر یہ سمجھیں گے اور میرے ساتھ چلیں گے, یہ آپ کے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے آپ ہی کے لیے ہوگا. میں اپنی زندگی میں یہ چہرے پارلیمنٹ کے بدلنا چاہتی ہوں. اللہ کو اگر منظور ہوا تو یہ ڈیفینیٹلی ممکن ہوگا, لیکن اگر میں نہ بھی رہوں تو میں جو آغاز کر کے جا رہی ہوں وہ تسلسل باقی رہے گا. بیکاز بہت سی باتیں ایسی ہو رہی ہیں دنیا میں, میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, یہ کسی ان نون شخص کی وجہ سے میرے پاس ووٹ ہے, کسی ان نون شخص کی وجہ سے میرے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے, رائٹ ٹو ڈیورس ہے. تو یہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں ہی براجمان ہوں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو دنیا مجھے ملی تھی وہ میرے بیٹیوں کو, آپ کی بیٹیوں کو, آپ کے بیٹوں کو, آپ کے پوتوں کو نہ ملے. 50 سال بعد آپ یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں, یہ سارے چور ہیں, یہ سارے ڈاکو ہیں. یہ میں نہیں چاہتی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا پارٹی اسٹرکچر کیا ہوگا؟ اس میں چیئرمین, سیکرٹری, جنرل سیکرٹری اور صوبائی عہدیدار کتنے ہوں گے, مرکزی کونسل کیسی ہوگی, یہ اصل پارٹی کو پھر بنیادی طور پہ آگے چلائے گی. ابھی تو آپ اپنی صرف بات کر رہے ہیں کہ پارٹی کی اسٹرکچر کیا ہوگا, اس کے اندر عہدیداروں کا اور صوبائی کس طرح ان کو سلیکٹ کریں گے, تنظیمی ڈھانچہ کس طرح کا ہوگا. میرا سوال بھی شامل ہے کہ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اکانومی پہ زیادہ پریشان ہیں. تو یہ جو آئی ایم ایف کی جو ڈیل پاکستان نے بنائی ہے, آپ کی نظر میں کیا یہ غلط ہے اگر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آ رہے ہیں؟ جیسے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ جب آئیں گے شور تو مچائیں گے, تو وہ ٹیکس نیٹ پر جو لوگ ہم لا رہے ہیں کیا وہ غلط ہے؟ ایک بات. دوسری بات ہے آپ کا انٹرنیشنل بھی آپ کا ایکسپوجر ہے. بلاول بھٹو زرداری جو گئے وزٹ پر, اس سے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا, کیا ہوا اس پہ آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں اوروں کی اتنا زیادہ جتنا آپ لوگ میڈیا فالو کرتے ہیں میں اتنا میڈیا نہیں فالو کرتی. آئی ورک آن دا گراؤنڈ. آئی ڈو نو کہ خواجہ آصف سے بیٹر پرفارمنس رہی تھی. ایک دو باتیں ان کی بھی مجھے ذرا اختلاف تھا, بیکاز ظاہر ہے باہر ملکوں میں آپ جب رہتے ہیں تو میں اس لیے محتاط الفاظ کا چناؤ کرتی ہوں, بیکاز ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں خاص طور پہ ایک ینگر شخص کو وہ لینگویج استعمال کرنی چاہیے. تو ایک دو الفاظ پہ مجھے اختلاف ہے, بٹ جنرلی اسپیکنگ آبویسلی ہی از اے لٹل بیٹر دین ادر پیپل. لیکن صرف انگریزی بولنا ہی ڈپلومسی نہیں ہوتی ہے. ٹرکش لوگ انگریزی نہیں بولتے. ڈپلومسی ہوتی ہے کہ آپ اگلے کو بھی منا کے رکھیں اور آپ کا جو مفاد ہے, ملک کا مفاد ہے, وہ بھی رکھیں. تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ لنگوسٹک اسکلس. لنگوسٹک اسکلس تو بہت لوگ سیکھ لیتے ہیں, لیکن اٹ از امپورٹنٹ ٹو گیٹ دا بیسٹ ڈیل فار پاکستان, اینڈ دیٹ آئی ایم ناٹ ویری ہیپی ود. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیلو ان دیٹ ٹو مچ. مینیفیسٹو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا, پارٹی اسٹرکچر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا, اور آئی وانٹ کہ جو پارٹی اسٹرکچر ہے وہ آپ کو انٹروڈیوس وہ خود کریں. جیسے میں نے آپ کو کہا, بالکل اقتدار صحیح کہہ رہے ہیں کہ دا ریزن آج میں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے از بیکاز آئی ایم اونلی کنسرنڈ اباؤٹ دی اکانومی. آئی ایم ناٹ ہیپی ود دا وے دی اکانومی از بینگ رن. آئی ایم ناٹ ہیپی اس لیے بیکاز آئی ایم ایف کے ساتھ مقروض آپ کتنے سال اب ہمیں رکھیں گے.
میں نے آپ کو وضاحت کی, بڑی لمبی وضاحت کی کہ یہ IMF کے اشاروں پر جس طرح کا ٹیکس ماڈل رکھا ہے یہ امپرفیکٹ سے بہت دور ہے. بیکاز وہ لوگ جو یہ بجٹ بنا رہے ہیں انہوں نے نوکری بینک کی ہے, انہوں نے بزنس نہیں چلائی. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں انہوں نے ای کامرس نہیں کیا, انہوں نے یوٹیوب چینل نہیں بنایا. دے نیڈ ٹو ایٹ لیسٹ امپلائی پیپل جو یہ کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ IT منسٹری کو نہیں پتا کہ IT کہاں جا رہی ہے. آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا کرپٹو کاؤنسل آلسو, لمبی بات ہو جائے گی. بٹ آئی آلسو تھنک کہ ٹیکسیشن ہی مقصد اگر ہے اور فیئر ٹیکس ہی کرنا ہے تو آپ شوگر مافیا کو ٹیکس کریں. آپ بہت آسانی سے ٹیکس ریکور کر سکتے ہیں, آپ ان پہ لگائیں, پچھلے 5 سال کے 35% آپ لگائیں. یہ ٹیکسیشن ماڈل از انفیئر اینڈ اٹ از آلسو ناٹ, اٹ از ایل ایڈوائزڈ. آپ نہیں بیٹھے ہوئے, آپ جائیں بولٹن مارکیٹ میں, آج آپ کی جو پہلے رینٹ تھا اس سے آدھے پہ ہے, لوگوں کی کاروبار نہیں چل رہا, آپ ان کو ہراسمنٹ کر رہے ہیں. 37AA ہیز اے ہیوج ایلیمنٹ آف ہراسمنٹ. آپ امیجن کریں کہ آلریڈی جو بیوروکریٹ ہے وہ انسٹاگرام انفلوئنسر بنا ہوا ہے. اگر انگریزی بولنے والا ماڈل آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ جو بیوروکریٹس آپ کے جس طریقے سے بہیو کرتے ہیں, آئی ہیو اے ہیوج پرابلم ود اٹ. A bureaucrat is a government job. Why are you going for photo opportunities اور اپنی آپ جو واہ کر رہے ہیں؟ So can an IRO not harass you؟ اگر آپ کو کوئی بھی بات بری لگتی ہے, آپ اگر شاپ کیپر ہیں, آپ کی کوئی بات بری لگتی ہے اور آپ کے اوپر پرچہ کر دیں وداؤٹ اپروول اور پھر بعد میں کمشنر کو بتائیں, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. آلریڈی آپ کی معیشت جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں چل رہی, آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی. یہ کہہ دینا کہ انڈسٹریلسٹ تو ہے ہی ٹیکس چور, کاروباری تو ہے ہی ٹیکس چور. انڈسٹری نہیں چلے گی, کاروبار نہیں چلے گا تو لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کرنے سے تو نہیں ہوگا جب آپ ان کو ہی ٹیکس کر رہے ہیں. تو یہ تو کچھ مطلب سوچی سمجھی ایک سازش ہے ٹو کرپل بزنس اینڈ انڈسٹری ان پاکستان. اور یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اٹس ویری سملر ٹو دی ایگریکلچر. میں نے آپ کو وضاحت کی کہ وڈیرے کی اولاد کیسے کسان کی ریپرزنٹیشن کر سکتی ہے. کموڈیٹی ٹریڈر پرائس کنٹرول کیوں کرنا چاہے گا؟ پکڑنا تو FBR کو چاہیے کہ پرائس کنٹرول کیوں نہیں ہوئی شوگر پہ. تو یہ شوگر سے پہلے ویٹ کا نہیں ہوا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, آپ نے دیکھا آڈیٹر جنرل نے, آئی ایم ویری ہیپی کہ آڈیٹر جنرل نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اور جو پارٹی کا اسٹرکچر آپ کہہ رہے ہیں, دیر آر چیکس اینڈ بیلنسز ود ان. اب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مینیفیسٹو پڑھ کے سنا دیتی ہوں, بٹ اٹ وڈ بی مچ ایزیئر کہ آپ کے پاس یہ جائے اور آپ خود یہ پڑھیں. اینڈ آئی وڈ آلسو بی ویری کین کہ اگر آپ کو کوئی اس میں بات لگے کہ بیکاز یہ بہت دفعہ میرے پاس آیا ہے, اس میں بہت سی باتیں ایسی تھی جس پہ ینگر جو ہمارے گروپ میں لوگ ہیں ان کو اعتراضات تھے, بڑے ویلڈ اعتراضات تھے. کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو ریٹرک میں آتی ہیں, جو آج کل کہنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک دے نیسسری. تو اکانومی ہی ہمارا مسئلہ ہے, اکانومی پر ہی بات ہوگی اور کمپٹنسی دیکھی جائے گی. انٹیریئر منسٹری کا کیا کام ہے؟ سڑکیں بنانا. یہی پرابلم ہے نا, دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ڈز ناٹ ایگزسٹ. سو یہ پارٹی میں ہم نے بڑا فوکس کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا, آئی ایم شیور کہ اقتدار کے پاس ابھی آ گیا ہوگا, ویل شیئر اٹ ود یو. آئی وڈ وانٹ کہ اسلام آباد میں جب آپ ہماری اسٹرکچر جو کور کمیٹی تو نہیں کہنا چاہیے اس کو بیکاز اٹس اے ڈینجرس ورڈ, لیکن ہماری جو سینٹرل جنہوں نے مینیفیسٹو پہ کام کیا ہے, جو ہمارے فیسز ہیں وہ آپ کو خود یہ انٹروڈیوس کر کے بتائیں. بٹ دا مینیفیسٹو از اکانومی ڈریون, دا مینیفیسٹو از ریپبلک ڈریون, دا مینیفیسٹو اینڈ دا اسٹرکچر آف دا پارٹی از ریپرزینٹیو آف کنسٹیچوئنسیز. تو آپ کو کوئی صرف ٹک ٹاک فیم یا سیلیب فیم نہیں ملیں گے, آپ کو فریش فیسز دکھائی دیں گے. آپ ان کی سی ویز جب دیکھیں گے, 10 سال کے انہوں نے اس
सेक्टर में काम किया हुआ है, ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि कमिटेड हैं टू दोज इश्यूज दैट आर की टू माई मिशन, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड लेबर, बेगिंग, फिर जो एक परसिक्यूशन हो रही है कुछ सेक्ट्स की भी और कुछ तबकात की भी, सिंध में एक बहुत मेजर मसला है, उनके ऊपर यू विल बी वेरी प्लीज टू सी दोज फेसेस एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि हमने किस तरह से उनका सिलेक्शन किया है। इसी तरह वी विल बी कैंपेनिंग एंड एडवोकेटिंग फॉर चेंजेस even at bar association levels, judiciary levels, क्योंकि I don't want कि आज एक पार्टी को जो सपोर्ट कर रहा है और कल दूसरी पार्टी को जो सपोर्ट कर रहा है, CV बहुत इम्प्रेसिव एक इंडिकेशन होती है कि पिछले 20 साल ये बंदा क्या करता रहा है। आज जितनी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही हैं, चाहे वो मीडिया में नज़र आ रही हैं या आपको किसी और इदारे में नज़र आ रही हैं या आपको पार्लियामेंट में नज़र आ रही हैं, आप जाके देख लें 20-30 साल पहले वो क्या कह रहे थे, कहाँ खड़े थे। ये एक रविश होती है। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा, आपने माशाल्लाह सियासी जमात का आज ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पर, पीटीआई के अगर कुछ लोग अगर आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहें तो क्या आप उनको मौका देंगे, और एक सेनेटर भी जिनकी कोई पार्टी में आजकल क्या वो आना चाहे तो आप वेलकम करें? मैं कुछ बातें हैं जो कि इस वजह से उनका जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन आपको मैं ये इंडिकेशन दे सकती हूँ कि एक ट्रू पीटीआई भी है। एक तो है ना जो कि आजकल आपको एक मीडिया पे एक सर्कस नज़र आ रहा है। जहाँ कहीं भी मैं गई हूँ, शायद वो कैमरा के सामने अभी ना आना चाहें, लेकिन कुछ हल्के कुछ लोगों के जेन्युइनली बनते हैं। उनको अब पैराशूटर्स जो आ गए हैं वकला बरादरी से भी, उन्होंने डिसलॉज किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक्चुअल पॉलिटिकल स्ट्रगल है। तो मेरे नज़दीक ये कोई बात, कोई ममाने तो बड़ी दूर की बात है। मेरा ख्याल है बहुत जगह पे मुझे वेलकम ऐसे लोगों ने किया है जो कि आप समझें कि मेरे शायद मुझसे इख्तलाफ रखते हों, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। और मैंने उनको जाके कुछ लोगों को प्राइवेटली मुबारक भी दी है। ये हल्का पहले भी उनका बनता था, अब किसी और वजह से उनको मिल गया है, लेकिन उनकी एक जायज़ हक़ भी था। तो ये भी वजह है कि कुछ चेहरे आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगे, लेकिन ये वो नहीं है जो कि पार्टियां बदलते रहे। ये वो हैं जिनको पीटीआई ने भी या पीएमएल ने भी या किसी और जमात ने भी नज़रअंदाज किया, और इसलिए नज़रअंदाज किया क्योंकि वो जेन्युइन थे और वो जेन्युइन हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर एक शख्स की ज़मानत की बात करते किसी की ज़बानें नहीं थकती, तो अगर कुछ लोग पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, वॉशिंग मशीन में से धुल के आ सकते हैं, तो आम जो सपोर्टर या वोटर है जो कि मासूम है और वरगलाया गया है या इस्तेमाल हो गया है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके ट्विटर अकाउंट्स उनकी नॉलेज में नहीं था, इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं तो अच्छाई लोगों की, आपको मैंने कहा, याद रखती हूँ, बुराई याद नहीं रखती। मैं लोगों की मजबूरियाँ भी समझती हूँ, एंड आई थिंक इट इज़ अनफेयर कि लोगों की जो जिदोजहद रही है, जो लोग पुलिस रिकॉर्ड्स अपने बना के बैठ गए हैं, उनके लिए उन्हीं की पार्टी जद्दोजहद नहीं कर रही। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। व्हाट इज़ अनफेयर इज़ अनफेयर। और मेरा ख्याल है कि अगर इतने वरगलाने वाले बैठ गए हैं पार्लियामेंट में, तो कोई तंदूर चलाने वाला या कोई बच्ची जो कि शायद जेन्युइन चेंज मांगती थी, अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, उसकी ज़मानत बनती है, वो नहीं करेंगे, मैं तो करूँगी।